بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احمد فراز کا اسلوب ہے، جب آپ غزل والا سوال کریں گے تو اس کے شروع میں 5-7 لائنیں آپ لکھیں گے۔ یہ بڑے ایک سلیقے اور ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے نامور رومانوی شاعر احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ اور تخلص ان کا فراز تھا۔ ترقی پسند شاعر سماجی ناانصافیوں کے خلاف ہر دور میں بغاوت کا علم بلند کرتے رہے۔ اس کی پاداش میں کئی بار قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ستارہ امتیاز پانے والے شاعر کی شاعری میں غم دوراں اور غم جانا بیک وقت ملتے ہیں۔ احمد فراز کی شاعری میں سادگی اور روانی، رومانویت، جدید انداز، مزاحمتی رنگ، درد مندی اور حساسیت، موسیقیت اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ یہ ساری کوالٹیز ان کی شاعری میں، ان کی غزلوں میں پائی جاتی ہیں۔ احمد فراز کی شاعری کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ وہ عشق کے لہجے کو بغاوت کے نعرے کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ترقی پسند شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض کے جو ہے فالور تھے۔ بقول فراق گورکھپوری، احمد فراز کی شاعری اردو میں ایک نئی اور توانا آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب یہ پہلا شعر ہے، جس طرح سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ کچھ نہ کچھ تعلق تو رہنا ہی چاہیے نا، کہ جس طرح غالب نے کہا تھا قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سے، دشمنی کا تعلق تو رکھو۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح، میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھائیں ہم، یہ بھی بہت ہے تجھ کو اگر بھول جائیں ہم، تو اس سے ہر دم معاملہ ہے مگر درمیاں کوئی سلسلہ ہی نہیں۔ تو یہ ریلیٹڈ اشعار لکھ سکتے ہیں۔ رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، پہلے سے مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو رسم و رہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ تو دیکھیں، مطلب کہ کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے، وہ سلسلہ جو ہے وہ تو رہنا چاہیے، بالکل ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں میں بسنے والے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رہتا ہے۔ اچھا، اب شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، یہ تنقید کرنا، ہر کسی کو برا بھلا کہنا، اس سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا اچھا کام کرتے جائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے نا وہ بہترین معاملہ فرمائیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا توحید پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہے۔ یا پھر جو ہے نا کسی بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کو ایک اس میں ڈیفائن کریں تو فکرے میں، تو انہوں نے کہا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نام اسلام ہے۔ اللہ کی مخلوق سے اچھا رہنا ہی در حقیقت اللہ کو پانا ہے۔ تو خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، ٹھیک ہے، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اے داور حشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر عبادت کی ہے، میرا نام اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تو یہ انسانیت کے حوالے سے یہ اشعار ہیں بہت خوبصورت۔ اچھا، اب پھر جو ہے نا یہ آگے جو اشعار ہیں، تو شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر ہے، تیرے ہجر میں مرنا جانا کتنا آسان تھا، تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جہاں سے جاتے جاتے۔ اچھا، یہ ہے کوئی امید بر نہیں آتی، اس میں یہ آئے گا۔ اچھا، اب دیکھو، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سہار نہ ہو۔ اچھا، اب کوئی امید بر نہیں آتی،
یہ اگلا شعر ہے. یہ کوئی صورت نظر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا. دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ مگر یاد آیا. میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آئے. کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جہاں سے جاتے جاتے. تو اس میں یہ الانتظار و اشد من الموت، عربی مقولہ ہے کہ انتظار موت سے بھی سخت ہوتا ہے. اچھا پھر یہ ان کا جو ہے نا زبردست ایک شعر ہے کہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے. تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے. تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے. تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی. جب بھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے یہاں تک قدم. لب پہ حرف غلط، دل میں کندی لے غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے. یہ اشعار لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. آج بازار میں پا بجولا چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولا چلو. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ وہی شعر ہے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، ورنہ ہم سے پا بجولا ہی صحیح ناچتے گاتے جاتے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاحات چلے. اب آخری شعر ہے کہ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا. تو یہ شعر ایڈ کرنا ہے آخری اس میں. اب اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. تو یہ شعر اس میں ایڈ کرنا ہے. پھر اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں وہ کم سخن وہ کجدا وہ بے وفا اچھا لگا، جب بھی ملا روٹھا ہوا جب بھی ملا اچھا لگا. تم وہ ظلم پہ مائل بہت، وہ ظلم پہ مائل بہت، وہ جبر کا قائل بہت، اس کا ستم ہر ایک ستم مجھ کو صدا اچھا لگا. تم پیار کے لائق نہیں، تم پیار کے قابل نہیں، اس نے کہا ہم سے کہا ہم نے سنا اچھا لگا. تو اسی طرح یہ سارے ریلیٹڈ اشعار جو ہے نا آپ لکھ سکتے ہیں اور اپنے سوال کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. ٹاپر بچے جو ہے وہ دوسروں سے مختلف لکھیں گے تو ان کے مارکس بھی دوسروں سے مختلف آئیں گے. اللہ حافظ.